بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے معبود اتنا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ابھی 2-3 دن سے جو میرے سیشن چل رہے تھے، بنس اینڈ کرش کراچی میں ہوا، پھر امریکہ میں ایک سیشن ہوا، پھر آن لائن، پھر ایک UK کا سیشن ہوا، اور کل ہمارا سب کانٹیننٹ پاکستان، دبئی، شارجہ، کویت، قطر، سعودی عربیہ، بحرین، انڈیا، ان تمام ممالک میں ہوا۔ تو اس میں ایک نیا فارمولہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، ہمارے دماغ میں ڈالا۔ وہ جو تھا وہ ریلیشن شپ کے بارے میں تھا کہ اگر ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہو کہ ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹس سمجھ میں آئے الحمدللہ، اور اسے ہم نے شیئر کیا تمام پلیٹ فارم پہ۔ تقریباً سبھی نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ ہم نے سوچا کہ اس کو شارٹ فارم میں، شارٹ ویڈیو کی فارم میں ہم آپ لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ آپ لوگ بھی اس پہ ورکنگ کریں اور پھر ہمیں یہ آپ بتائیں کہ اس میں کتنی جان ہے، کہ ٹینجیبل ہے، ہائپوتھیٹیکل تو نہیں ہے، کہ ایسے بند کمرے کی ایک ریسرچ تو نہیں ہے، یا پھر ایسا ہی ہے جیسے میری جتنی کنسلٹنسیز میں فیملیز ہیں ان پہ ورکنگ کر کے بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہے تو ایسا ہی ہے، صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ آپ سنتے جائیے گا، اس کی پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس کے جو آپ نے پوائنٹس بنانے ہیں وہ کیسے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ بچوں کے بگڑنے کو، اگر بچے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ ویسا رزلٹ آپ کے بچے نہیں دے رہے کہ جیسا ایک کوالٹی چائلڈ کو دینا چاہیے، کیا آپ اس کی وجہ، اس کا کاز بیوی پہ ڈالتے ہیں، یا اس کا کاز جو ہے بیوی جو ہے وہ شوہر پہ ڈالتی ہے؟ اس کو یس اور نو کی فارم میں آپ نے لکھنا ہے۔ دوسرا، بچے آپ کے ساتھ وقت گزارنے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ بچے خوش ہوتے ہیں کہ جب آپ گھر ہوتے ہو، یا آپ سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا آپ کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں شیئر کرتے ہیں، یا پھر اپنے ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی کہ آپ سے خوف کھاتے ہیں، انجوائے نہیں کرتے آپ کی گیدرنگ کو۔ اس کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ پھر تیسرا کوسچن ہمارا آیا، آپ اپنے بچوں کے سامنے دوسروں کے بچوں کی مثالیں تو نہیں دیتے؟ چیک کرنا ہے آپ نے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے بچوں پہ ورکنگ نہیں کی، کہ آپ بار بار دوسروں کے بچوں کی مثالیں دے رہے ہیں، دیکھو اس کی بچی کیسے پڑھتی ہے، دیکھو اس کا بچہ کیسے رزلٹ دیتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ مائنس میں جائے گی بات، لیکن یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنے کا ہو گیا۔ 3 پوائنٹ بتا دیے میں نے۔ چوتھا پوائنٹ، آپ اپنے بچوں کو مارے بغیر پڑھاتے ہیں یا مار کے پڑھاتے ہیں؟ صحیح ہے کہ اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کو مارے بغیر پڑھانا سیکھ لیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں سیکھا تو نیگیٹو ہے، بغیر مار کے پڑھائی ہوتی ہے، مار کے تو جانور کو سکھایا جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ کہ آپ کو اپنے بچوں سے کوئی شکایت تو نہیں ہے، یعنی کہ اکثر جو بچوں کی شکایتیں کی جاتی ہیں، بیوی اپنے شوہر سے شکایتیں لگا رہی ہوتی ہے، شوہر اپنے ٹیچر سے شکایتیں لگا رہا ہوتا ہے، یا کسی بھی دوسرے سے شکایتیں لگا رہا ہوتا ہے، تو اس میں دیکھنا کہ یس آ رہا ہے یا نو آ رہا ہے۔ آپ شام کا کھانا روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں؟ ہاں، کبھی کبھار آفس میں بہت اہم میٹنگ ہو گئی یا بہت اہم جگہوں پہ جانا ہو تو ونس ان اے بلو مون باہر کھائے، ورنہ 95% آپ اپنا کھانا بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں شام کا، یا نہیں کھاتے؟ بچوں کو گھر کا کھانا باہر کے کھانے کی نسبت بہت زیادہ پسند ہے، یعنی کہ کبھی بھی بات ہو رہی ہے، چوائس دی جائے ان کو کہ آج باہر سے پیزا منگائیں، برگر منگائیں، یا پھر گھر کا کھانا پکے، تو بچے جو ہیں 90% بولیں کہ گھر کا کھانا ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ کھانے میں محبت ڈلتی ہے یا نہیں ڈلتی ہے۔ ٹو بی نوٹڈ۔ آپ روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ شام کے کھانے کے بعد بچوں کے ساتھ کوالٹی ڈائلاگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوالٹی ڈائلاگ میں ٹیکسٹ بکس کے بارے میں بات چیت نہیں ہوگی، نصیحتیں نہیں ہوں گی، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایکسپیرینسز شیئر کیے جائیں گے۔
صحیح ہے، جو کہ سٹوری ٹیلنگ کی طرح ہوگا، جو کہ دوستوں کے ساتھ جیسے گپیں لگائی جاتی ہیں وہ اس طریقے سے ہوگا. کیا آپ ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آپ گھر کے اکثر معاملات میں بچوں سے مشورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور جس بات میں ان کی دلیل میں، جس بات میں وزن ہو، وہ مان بھی لیتے ہیں. کور ایشوز کی بات کر رہا ہوں. جانور خریدنا ہے، بقرعید پہ کمروں میں رنگ کروانا ہے. جیسے ابھی میں ایک جگہ سیشن لے رہا تھا تو وہاں پر ایک سامع تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی غالباً 11 سال کی ہے، اس نے اپنا کمرہ خود ڈیکوریٹ کیا، ایون کنسٹرکشن کی حد تک. اور کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو سب سے زیادہ پسند اس کے کمرے کو کیا جاتا ہے. بہت ایکسٹراڈنری بات ہے کہ وہ بہت کلوز ہیں، اس کا مطلب ہے اپنے بچے کے. اب یہ جو میں نے آپ کو تقریباً 9 پوائنٹس دیے، ان پوائنٹس میں اگر زیادہ تر پازیٹیو ہیں تو آپ کی اپنے بچوں کے ساتھ بانڈنگ ایکسٹراڈنری ہے، ایکسٹراڈنری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے فیوچر میں بہت اچھا رزلٹ دیں گے. آپ کوالٹی پیرنٹس ہیں اور آپ کے بچے کوالٹی چائلڈ بن رہے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے، صرف 70% کے آنسر جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، 30% کے نہیں ہیں، تو ابھی پھر آپ کو تھوڑا سا اپنے پہ ورک کرنا ہے، سوچنا ہے، ٹائم دینا ہے. لیکن اگر آپ کے 50% آنسر نیگیٹو ہیں، 50% پازیٹیو ہیں، تو آپ کا ریلیشن ایوریج سے نیچے جانا شروع ہو گیا ہے. تو آپ کو بہت جلدی کسی مینٹور کی ضرورت ہے، بہت جلدی کسی جگہ آپ کو انرولمنٹ کروا کے اپنی اصلاح کرنی ہے، بچوں کی نہیں، اپنی اصلاح کرنی ہے. آپ باقاعدہ ان کے ساتھ 6 منتھ کی رجسٹریشن کروا کے اپنی پہ محنت کریں. اور جب تک یہ 9 کے 9 آنسر آپ کے پازیٹیو نہیں آ جاتے، اس وقت تک آپ ان سے ٹریننگ لینا شروع کر دیں. اگر اس 50% سے نیچے آنسر آ جاتا ہے، یعنی کہ 50% سے نیچے پازیٹیو ہیں، 2 3 4 سوال سے پازیٹیو ہیں، تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. پھر آپ جلاد ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ، میں یہ اکثر جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور چھوٹے بچے موجود ہوں 7 سال کی عمر تک، ان کے گھروں کی دیواروں پہ لکھا ہوا نہ ہو، پینٹنگ ہوئی ہوئی نہ ہو، آرٹ ہوا ہوا نہ ہو، چیزیں خراب ہوئی ہوئی نہ ہوں، تو سمجھ جائیں کہ وہاں کے پیرنٹس جلاد پیرنٹس ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جن کے آنسر اس میں 50% سے لیس پازیٹیو ہیں، تو وہ کوالٹی پیرنٹس تو بالکل چھوڑ دیں، ان کا بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ تو بالکل ہی چھوڑ دیں. وہ جلاد ہیں، ان کو تو باقاعدہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے میڈیسن بھی دینی پڑ جائے ان لوگوں کو. تو بچوں کے ساتھ بانڈنگ کو چیک کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے ایک فارمولا بنایا. ہولی فارمولا نہیں ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن الحمدللہ میں نے بتایا 700+ فیملیز انرولڈ ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے ان سب پہ ورکنگ کر کے یہ چیز بنائی. جیسے بھی پریورٹی چارٹ کو آپ سب نے پسند کیا ہے اور پھر سمجھ میں آئی ہے کہ پریورٹیز ہوتی کیا ہیں. جیسے کل ہمارے جو سیشن گزرے ہیں ویلیوز کے، آپ یقین کریں 99% لوگوں کو ویلیوز کا ہی نہیں پتا تھا، ویلیوز کسے کہتے ہیں. تو اگر آپ نے ان پر کام کیا تو آپ کو بانڈنگ نہ سے سمجھ میں آ جائے گی، ریلیشن شپ بانڈنگ کی بات کر رہا ہوں. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بچے آپ کی بات کیوں نہیں مانتے. جب تک آپ اپنے بچوں کی پسندیدہ شخصیت نہیں بنیں گے، بچے کیوں آپ کو لائک کریں گے، کیوں آپ کی بات مانیں گے؟ وہ تو اس شخص کی بات مانتے ہیں جو ان کی پسندیدہ شخصیت بن جاتا ہے، چاہے وہ ان کے ٹیچر ہو، چاہے دوست ہو، چاہے ان کے خاندان کا کوئی شخص ہو. آپ کو انسپائر کرنا ہے، پازیٹیو انسپائریشن دینی ہے. اس کے لیے آپ کو ان 9 سوالوں پر کام کرنا پڑے گا. جتنا جلدی آپ ہوش کے ناخن لے لیں، اور آپ کوالٹی پیرنٹس بننے کے لیے سب سے پہلے اپنا ریلیشن شپ تو جنریٹ کریں بچوں کے ساتھ. ریلیشن شپ، رسپیکٹ، یہ 2 بیسک چیزیں ہیں بچے کے ساتھ تربیت کرنے کے لیے، کوالٹی پیرنٹس بننے کے لیے. تو مجھے امید ہے
میں اچھے گمان رکھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے یہ میسیج آپ تک پہنچے گا، اگر آپ 9 کے 9 پازیٹیو آنسر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ آلریڈی کوالٹی پیرنٹس ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے 9 سے آنسر کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ جلد سے جلد کسی مینٹور سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرواتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ اس سے پہلے کہ آپ جلادی پیرنٹس بن جائیں، اس سے پہلے آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھی جاتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، طالب دعا محتاج دعا۔ السلام علیکم۔